السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عمل بظاہر بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کا انجام بہت بڑا ہوتا ہے۔ پھر وہ عمل چاہے اچھا ہو یا برا، اگر عمل اچھا ہے تو انجام اس کا اچھا ہوتا ہے، اور اگر عمل برا ہے تو انجام اس کا بد سے بدتر ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان کو اور خصوصاً مسلمان کو یہ چاہیے کہ کہیں پر اس کو چھوٹے سے چھوٹا عمل نظر آئے اور وہ اچھا ہے تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اس کا جو نتیجہ اس پر مرتب ہونے والا ہے، اس کا جو انجام اس کو ملنے والا ہے، اس کو نہیں پتہ۔ اسی طرح کوئی بھی چھوٹا دکھنے والا برا عمل جو لگے کہ یہ چھوٹا ہے، اس کو چھوٹا اور حقیر سمجھ کر نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ اس سے بچنا چاہیے۔ چھوٹا عمل اور انجام برا یہ کیسے ہوتا ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک ماں ہے، ماں کے چند بچے ہیں، بچے ماں کو تنگ کرتے ہیں اور ماں ایسے مذاق میں یا ڈانٹ ڈپٹ کی شکل میں کچھ ایسے الفاظ غیر ارادتی طور پر نہ چاہتے ہوئے اپنی اولاد کے حق میں نکال دیتی ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، لیکن چونکہ وہ الفاظ ایک ماں کی زبان سے نکلتے ہیں اس لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا باعث بن جاتے ہیں، اور پھر اولاد کے لیے وہ خطرناک نتیجہ مرتب کر کے لاتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ علیہ الصلاۃ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ حدیث شریف کی کتابوں میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، بخاری شریف میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ ایک غزوے کے سفر میں تشریف فرما تھے۔ ان میں ایک صحابی تھے جو اپنی اونٹ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اپنی اونٹ پر لعنت و ملامت کر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ نے دور سے ان کے الفاظ کو سن لیا تو آپ نے ان کو قریب بلایا اور کہا کہ ابھی کا ابھی فوراً اس اونٹنی کو یہاں سے آزاد کرو، اس کو جنگل میں چھوڑ دو، اس لیے کہ اس پر تم نے لعنت بھیجی ہے اور اللہ کے یہاں اس لعنت کو قبول کر لیا گیا ہے۔ یہ اونٹ اب ملعونہ ہو گئی ہے، اب اس اونٹ کا ہمارے درمیان میں رہنا عذاب الہی کو دعوت دینا ہے اور اپنے اوپر بھی لعنت کو مسلط کروانا ہے، اس لیے ابھی فوراً اس کو آزاد کر دو۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ اس اونٹ کو آزاد کر دیا گیا اور وہ اونٹ یوں ہی جنگل میں چرتا رہا۔ کسی انسان کی، کسی فرد بشر کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس اونٹ کے قریب بھی جائے۔ وہ ایسے جنگل میں پڑا اس نے اپنی پوری زندگی گزار لی، اور جب موت کا وقت آیا تو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اسی لیے ہمیشہ بچنا چاہیے کہ اپنی زبان سے کسی کے حق میں کسی طرح کے کچھ ایسے نازیبہ الفاظ نہ نکل جائے کہ جو اس بیچارے کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے۔ اور خصوصاً ماں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ ماں ہیں اور میری اس بات کو آپ سن رہی ہیں تو آپ سے میں ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ کبھی بھی بھولے سے بھی، پیار میں بھی، غصے میں بھی ایسے الفاظ زبان سے مت نکالیے۔ کبھی کوئی ایسے الفاظ نکالیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کی اولاد پر مصیبت برس پڑے گی، مصیبت میں آپ کی اولاد چلی جائے گی۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کبھی بھی اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے مت نکالیے۔ اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگی تو صرف اپنے تک محدود مت رکھیے، جہاں تک ہو سکے اس اچھی بات کو پھیلا دیجیے۔ پھر ملاقات ہوگی کسی اچھی اور سچی بات کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔